الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، اگر انسان دیکھے تو ساری عمر وہ محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود کیا اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ضرور کامیاب ہی ہوگا؟ بہت دفعہ کامیابیاں ملتی ہیں لیکن ناکامیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، ترقی ملتی ہے تو تنزل بھی ہوتا ہے۔ تو کیا کوئی ایسا مقام بھی ہے جہاں پر تنزل کا خطرہ نہ ہو، جہاں پر ناکامیاں انسان کے سامنے نہ آئیں؟ ہاں، ایک مقام ہے، وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو وہ جنت کا مقام ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہاں پر انسان کو پھر تنزلی کا خطرہ نہیں ہوگا۔ جو یہاں محنت کر کے، یہاں کوشش کر کے وہاں پہنچ جائے گا تو اس کی وہ کوشش ایسے رنگ میں اس کا ساتھ دے گی کہ پھر وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ترقیات کی منازل، روحانیت کے سلسلے آگے تو ضرور بڑھتے رہیں گے، اس میں تنزلی کبھی نہیں ہو۔ تو کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی سکون دینے والا یہ تصور ہے، اور سکون دینے والی یہ مقام ہے، یہ جنت ہے۔ جنت کی کیا کیفیات ہیں، کیا بیان ہے اسلامی تعلیمات میں، اس کے بالمقابل جہنم کا کیا بیان ہے؟ ان باتوں پر آپ جانتے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، آج بھی انشاءاللہ اسی ٹاپک پر بات ہوگی۔ اور گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا لقمان احمد کشور صاحب، جو اس ٹاپک کے تعلق میں ہم سمجھتے ہیں کہ مرحلہ وار بات جو ہے وہ کور کر لی جائے۔ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے علماء کرام سے یہ پوچھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے ان دونوں مقامات اور ان کے جو کیفیات ہیں ان کے متعلق کیا باتیں بیان فرمائیں۔ جیسا آپ کی خدمت میں پہلا سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا مرنے کے بعد انسان کی سعید یا خوشبختی کی حالت جو ہے، یا شقی ہونے کی بری حالت جو ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے جنت اور جہنم کے موضوع پہ اس بات کرتے ہوئے یہ باتیں بھی بیان اس میں ہوئی تھیں کہ جہنم جو ہے وہ دراصل دارالعلاج ہے، اور اس جو آپ کا سوال ہے اس کے یعنی سعید اور شقی یعنی نیک اور برے لوگوں کی کوئی ان میں تبدیلی ہوگی، تو جیسا کہ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اقتباس میں حضور نے فرمایا تھا، اس کو پڑھا گیا تھا کہ انبیاء اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی اصلاح کر سکیں، اور جو اصلاح انبیاء نہیں کر سکتے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے پھر دوزخ ہے۔ تو گویا جو شقی ارواح ہیں، یہ شقی وجود ہیں، ان کی بہتری کے لیے جہنم ہے، اور اس میں وضاحت سے بات ہوئی تھی کہ دارالعلاج ہے، جس طرح ایک بیمار ہاسپٹل میں جاتا ہے اور وہاں اس کا علاج ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے گھر آ جاتا ہے، اسی طرح جہنم جو ہے وہ دراصل جو شقی لوگ ہیں یا شقی وجود ہیں، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے وہ رکھا گیا ہے۔ تو گویا جہنم میں ان لوگوں کی جب اصلاح ہوگی تو گویا ان میں ایک تدریجی ترقی ہوگی۔ اسی طرح جو جنت ہے، اس میں جانے والے بھی یہ نہیں کہ وہاں پہ وہ بالکل دائمی زندگی پا کے بالکل کام کاج سے بے خبر ہو کے پڑ جائیں گے،
کیونکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عمل جو ہے وہ تو خود ایک زندگی ہے اور وہ زندگی کا مزہ ہے اسی میں۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ یہ نہیں کہ اگر کسی کو دائمی زندگی مل گئی ہے تو جس طرح ایک بوڑھا سوائے کھانا کھانے کے اور اسے کام ہی نہیں ہے، بلکہ جنت کی زندگی جو ہے اس میں مختلف قسم کی ترقیات ہوں گی، مختلف قسم کے کام ہوں گے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ قرآنی آیات سے اور احادیث سے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ مثلا حضور نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، تو اس آیت میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جو جنتی ہیں جنت میں جا کے یہ دعائیں کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے نور جب ان کے آگے آگے اور ان کے سامنے آگے آگے چلیں گے، گویا جب وہ ایک نور کے درجے کو پا لیں گے تو ایک اور انہیں نور کا درجہ نظر آئے گا، تو اس میں وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوروں کو مکمل کر، یعنی ہمیں اور ترقی اس میں عطا کر، واغفر لنا، اور ہماری جو کمزوریاں ہیں جو کمیاں ہیں ان کو پورا کرتا جا۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ وہاں پہ ترقی کے مدارج ہوں گے، اور جنت میں جو سعید روحیں داخل ہوں گی وہ ایک مقام نہیں بلکہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت صاحب نے فرمایا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ ان کو وہاں پہ کوئی تھکان نہیں محسوس ہوگی، تو اس سے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ گویا وہ کوئی کام کریں گے جس سے انہیں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طرح احادیث میں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کے عمل، اس دنیا کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، اور وہ 3 چیزیں ایسی ہیں، ایک ہے صدقہ جاریہ، اور ایک ایسا علم جس کے نتیجے میں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی علمی کام اس نے کیا اور اس کے نتیجے میں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور تیسرا ایسی صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو وہ جو دعا کرتی ہے اس کا، اور جو صدقہ جاریہ اس نے کوئی کام ایسا کیا جس کا ثواب اس کو پہنچتا جا رہا ہے، اور ایسا علم کی کوئی خدمت جو اس نے کی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو بہرحال اجر اور ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں کو جب کوئی ثواب ملے گا جنت میں، یا وہ جہنم میں ہوں گے اور ان کی جو سزائیں کم ہوں گی، تو وہ سوال کریں گے کہ اے اللہ یہ کس طرح، میں نے تو کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں بتایا جائے گا کہ تم نے فلاں ایک کام کیا تھا، یا فلاں ایک کام کیا تھا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا تمہارا ایک فلاں بچہ تھا جو اچھا نیک بچہ تھا جو تمہارے لیے دعا کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں یہ ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو بتاتی ہیں کہ وہ جنت اور جہنم میں مراحل وار ترقی ہوتی جائے گی۔ جو جہنم ہے، جو اس میں شقی وجود ہوں گے، انہیں آہستہ آہستہ ان کی برائیاں دور ہوتی جائیں گی اور وہ ترقی کرتے کرتے نیکیوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں اور اچھے مقامات پائیں گے، اور جو جنت میں لوگ ہوں گے وہ ایک سے دوسرے درجے میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ جنت کے متعلق پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ مجاہدین کے لیے تو جنت میں 100 درجے مقرر ہیں، اور ہر درجے میں ایک زمین و آسمان کے برابر جتنا فاصلہ، اتنے فاصلے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو اس میں دراصل اس میں ترقیات جاری رہیں گی۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا میں نے شروع میں عرض کی کہ حضور نے اس ساری بحث کو بڑی تفصیل کے ساتھ، ایک حدیث سے بھی حضور نے استدلال کیا کہ جنت میں لوگوں کو الہام بتائے جائیں گے اور تسبیح اور تحمید کے طریق سمجھائے جائیں گے۔ حضور نے اس سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دراصل ان کو یہ نہیں کہ تسبیح اور تحمید تو اس دنیا میں بھی کرتے تھے،
تو ان کو دراصل اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، جن صفات کو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ لوگ اس کے مظہر بنیں، وہ انہیں بتائی جائیں گی الہاماً، اور اس کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کریں گے، اس کے لیے وہ سعی کریں گے، کوشش کریں گے، اور یہ بھی ان کی مدارج اور ان کے درجات میں بلندی کا باعث ہوگا۔ اس کے بعد حضور اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت اس میں حضور نے مثال دی، اس لیے وہ میں چند سطور ہیں وہ میں حضور کے الفاظ میں ہی پڑھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ جنت بھی دارالعمل ہے، جس طرح یہ دنیا دارالعمل ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر صرف فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں تو انسان کو نیچے گر جانے کا اور فیل ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے، وہاں انسان اس خطرے سے محفوظ ہو جائے گا۔ گویا یہ دنیا روحانی علوم میں ایک مدرسہ کی نسبت رکھتی ہے جس میں فیل اور پاس دونوں ہی صورتیں ہیں، لیکن وہ جہان ایسا ہے جیسے کوئی شخص سب امتحان پاس کر کے تحقیقات علمی میں لگ جاتا ہے۔ محنت تو یہ شخص بھی کرتا ہے، یعنی جو علمی تحقیقات کر رہا ہے وہ بھی شخص محنت کرتا ہے، بلکہ بعض دفعہ طالب علم سے زیادہ، لیکن اس میں اور طالب علم میں یہ فرق ہے کہ اسے فیل ہونے کا دھڑکا تھا لیکن اسے وہ دھڑکا نہیں رہتا۔ گویا اس میں بھی کام تو اس کے چلتے جائیں گے، جب وہ ماسٹر کر لیتا تو پھر پی ایچ ڈی میں وہ اپنا تحقیق کرتا ہے۔ تو اسی طرح وہاں پہ بھی جنت میں بھی لوگ جو ہیں یہاں سے جو کام انہوں نے کیے ہوں گے، جب وہ جنت پائیں گے تو وہاں بھی اپنے مدارج، اپنی نیکیوں اور اپنی کوششوں سے وہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ لقمان صاحب، جنت کے تعلق میں ہی ایک ذکر جو ہے قرآن کریم میں یہ بھی ملتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں جنتان کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو کوئی اپنے رب سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، یہ لفظی ترجمہ بنتا ہے۔ اب شرط رکھ دی گئی خدا تعالیٰ کے ڈرنے کے ساتھ کہ جو خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، خدا تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ وعدہ کر دیا گیا کہ اس کو بشارت دے دی گئی دو جنتوں کے ملنے کی۔ اب وہ دو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو جنتیں کون سی ہیں؟ جب انسان اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو اس دنیا میں جو انسان کی ایک حالت ہوتی ہے وہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ اس وقت دنیا میں اس جنت کو پا چکا ہے یا نہیں۔ گویا وہ جو اخروی جنت اس کو ملنے والی ہے، دوسری جنت، وہ اس دنیاوی جنت کی خبر دے رہی ہوتی ہے، اس دنیاوی جنت کی گواہی ہوتی ہے کہ اسے وہ اخروی جنت بھی ملنے والی ہے۔ اگر اس کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف ہے، وہ نیکیاں بجا لاتا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ اس دنیا سے قطع تعلق کر کے خدا تعالیٰ کی طرف جھکا رہتا ہے، اس کے تمام رشتے صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت آستانہ الہی پر گرا رہتا ہے اور اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اور دیدار الہی سے مشرف ہو جاتا ہے، تو گویا اس کو اس دنیا میں ایک جنت مل گئی، کیونکہ جنت کا حصول انسان اسی لیے کرتا ہے نا کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، خدا تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے۔ تو گویا اس دنیا میں جب اس نے وہ مقام حاصل کر لیا کہ اسے خدا تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو گیا اور وہ خدا کے بندوں میں شمار ہو گیا، خدا تعالیٰ نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا، تو گویا اسے اس دنیا میں جنت مل گئی۔ اور وہ آخرت میں جو جنت ملنے والی ہے، جو نوما وہاں ملنے والی ہیں، ان کا اسی جو دنیاوی جنت ہے اس نے گواہی دے دی۔ گویا تقوی کا حصول، اور تقوی کا حصول کیسے مقدر ہے؟ ایک حدیث شریف اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ التقویٰ ہا ہنا، کہ انسان کے دل کی جو کیفیت ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں جنت میں ہے یا جہنم میں، اس نے وہ خدا تعالیٰ کا تقویٰ حاصل کر لیا ہے کہ نہیں۔ گویا اگر اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے اطمینان حاصل ہے، وہ سکینت حاصل ہے، جس کی طرف خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر وہ ہر وقت خدا تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہ کے وہ اطمینان قلبی حاصل کر لیتا ہے تو گویا اس دنیا میں اس کو جنت مل گئی ہے اور اخروی جنت اس کو ملنے والی ہے۔ اور یہی وہ وعدہ ہے خدا تعالیٰ کا، یہ جو آیت تھی سورہ رحمان کی کہ
اس کے لیے جس نے خدا تعالیٰ کا خوف اختیار کیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جی لقمان صاحب بالکل مسیح علیہ السلام نے یہ سرمہ چشم عاریہ میں یہ بات جو ہے وہ بیان فرمائی، اسی طرح کہ جو قوت ایمانی کے باعث اور حالت عرفانی جو ہے اس کے باعث اس کے دل میں ایک جنت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اس اپنی دل کی جنت میں وہ رہتا ہے، اور وہ جنت ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے جو عرفان کی وجہ سے اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو جیسے شروع میں آپ نے وہ حوالہ بھی پڑھا تھا کہ دیدار خدا تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ بھی دراصل ایک جنت ہی ہے۔ جی بالکل، وہ مطلب بھی سب سے بڑھ کے جو ہے وہ تو وہی چیز ہے انسان کو جو جنت کی نعمت کی شکل میں حاصل ہونے والی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے اس کی قرآن اسلامی اصول کی فلسفی میں بھی غالباً یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کے تعلق میں یہی ہے کہ اس دن خدا تعالیٰ جہاں اور نعمتیں سامنے آئیں گی، خدا تعالیٰ بے حجاب ہو کر مومنوں کو نظر آئے گا۔ اس کو اگر چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات تو وراء الورا ذات ہے، لیکن اس کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، اس کے انبیاء کے خلفاء فرستادہ، وہ اپنے دور میں سب سے محبوب ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کو۔ تو ہمارے لیے تو اس بات کو سمجھنا مشکل ہے ہی نہیں کہ جب وہ بے حجاب خدا تعالیٰ ہوگا تو کتنا مزہ آئے گا۔ میں اس کو سوچ کے یوں محظوظ ہو رہا تھا کہ ہم جب جو احمدی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جن میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نعمت عطا کر رکھی ہے، جب ہم خدا تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے خلیفہ وقت سے ملتے ہیں تو جو کیفیت ہماری ہوتی ہے اس وقت، وہ بعض اوقات 2 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے، بعض اوقات 3 منٹ کی ملاقات ہو جاتی ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کو زیادہ ملاقاتوں کی بھی سعادت ملتی ہے لمبی، تو وہ ایک اپنے اندر ایک ایسی راحت رکھتی ہے کہ اس کا کوئی بھی اس دنیا میں اس راحت کا کوئی بدل نہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، جو ہے ملاقات جو ہے وہ تو آگے کی بات ہے، وہ تو صرف جو ہے گزرتے ہوئے ایک نظر اور ایک دیدار جو ہے بالکل صحیح جی بالکل۔ تو جب خدا تعالیٰ کی ذات ہوگی تو کیا وہ عالم ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ جی مطلب نصیب کرے سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ ہم جو جنت کے یا دوزخ کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں، اس سلسلے میں جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو جنت کے تعلق میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس میں مردوں کے لیے حوروں کے ملنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں یا کسی کے دل میں پیدا کہ عورتوں کے لیے الگ سے کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا۔ اس میں دراصل قرآن کریم نے ایک بڑا خوبصورت الفاظ بیان کیے ہیں کہ جنت کے متعلق فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ ان کے لیے اس میں پاک جوڑے ہوں گے۔ وہ ایک ساتھی بھی ہو سکتا ہے، وہ پاک خامد بھی ہو سکتا ہے عورت کے لیے، اور مرد کے لیے پاک بیوی بھی ہو سکتی۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس آیت کی تشریح فرماتے ہوئے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی۔ پہلے تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو انسان ہر چیز جو ہے وہ ایک جوڑے کی محتاج ہے سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کی۔ ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ جوڑے سے پاک ہے، وہ ساتھی کی ضرورت سے پاک ہے، باقی ہر چیز جوڑے کی احتیاج رکھتی ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھی کے ساتھ انسان ساتھی دراصل ممد اور معاون ہوتا ہے۔ تو جنت میں جو ساتھی ملیں گے وہ بھی دراصل جنت کی ترقیات کے حصول کے لیے وہ ایک دوسرے کے ممد اور معاون ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ اس میں آرام اور سکون ایک دوسرے کے باہم پہنچائیں گے، تو یہ ساتھی کا کام ہوتا ہے۔ دوسرا حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت اس کا جو یہ اعتراض ہے جواب دیا کہ اگر وہ ایک ساتھی، اس کا جو زوج کا لفظی مطلب ہے ساتھی، پاک ساتھی ہے، تو اس میں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، لیکن اگر بیوی کے لیے پاک خامند اور خامند کے لیے پاک بیوی ہو تو تب بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے اس طرح کہ اگر اس میں کہا گیا ہے کہ ازواج مطہرۃ، کہ وہ پاک جوڑے ہوں گے، اور اس میں حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس میں تو ایک تحریک کی گئی ہے کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں میاں اور بیوی کے، وہ ایک دوسرے کو جہاں پہ
ایک انسان اپنی نیکی کی طرف اسے دھیان ہو تو اپنے ساتھی خامد کو اپنی بیوی اور بیوی کو اپنے خامد کی نیکی کی طرف بھی دھیان رکھنا چاہیے اور اس کو اس کی طرف توجہ دلاتے رہنا چاہیے۔ حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ یہی پاک جوڑے وہاں پہ بھی قائم ہوں تو پھر اس کو اپنے ساتھی کی نیکیوں پر بہرحال دھیان دینا اور اسے توجہ دلانی چاہیے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ بیوی اگر نیک ہے تو وہ جنت میں چلی جائے گی اور خامد اگر برائیوں میں مبتلا ہے تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور اسی طرح اس کے برعکس ہے کہ اگر خامد نیک ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا اور بیوی جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہے تو جہنم میں جائے گی، تو اس طرح وہ ان میں ایک فرق پڑ جائے گا۔ تو اگر یہ ہو تو اس میں گویا کہ تحریک کی گئی ہے۔ دوسرا حضرت صاحب نے جو میاں بیوی کا تصور جن لوگوں میں ہے اس کو بیان کر کے فرمایا کہ تب بھی چونکہ اس میں جو آیت ہے اس میں یہ فرمایا گیا کہ وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک جوڑے ہوں گے، تو وہ پاک جوڑے اگر خامد کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خامد بھی ہو تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ پاک جوڑے ہیں۔ تو وہ تصور جو اس دنیا میں میاں اور بیوی کا ہے وہاں پہ اس طرح کا تصور نہیں ہے میاں اور بیوی کا، اور حور جو ہے دراصل کوئی جنس نہیں ہے اس کی، بیویوں کو خامند حوروں کی صورت میں اور خامدوں کو بیویاں حوروں کی صورت میں، یا عورتوں کو ان سے ان کی مخالف جنس میں حوریں اور مردوں کو ان کی مخالف جنس میں حوریں ملیں گی، تو یہ ایک پاک جوڑے ہوں گے جن کا کام وہاں پہ غیر متناہی ترقیات کے جو درجے ہیں ان کو عبور کرنا اور ان کو طے کرنا ہوگا۔ اس لیے اس میں کوئی بھی بات کر لو تو چونکہ اس میں پاک جوڑے کی بات ہے اس لیے کوئی ایسا تصور جو نفسانی خواہش کا تصور جو اس دنیا میں پایا جاتا ہے وہ وہاں پہ اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ مطہرہ کہہ کے اس کی وضاحت کر دی۔ اور دوسرا یہ کہ مقام جنت جو ہے جو چیزیں اس کے لائق ہیں، جو عمل اس کے لائق ہیں وہاں وہی ہوں گے اس سے جو ہے۔ اس لیے انسان اگر یہاں اپنے طور پہ اپنے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے وہ یہ خیال جو ہے اس سے یہ استنباط کرتا ہے یا اسی کو آگے لے کے چلتا ہے تو اس سے یہ کنفیوژن جو ہے اس کے دل میں یہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا جیسے آپ نے وہ بیان فرما دیا ہے کہ جوڑے جو ہیں کہ وہ جوڑے ہیں، جو جہاں سے ہمارا سوال شروع ہوا تھا کہ مردوں کے لیے کیا ہوگا اور عورتوں کے لیے، تو عربی زبان کے لحاظ سے میاں بیوی میں سے ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کا جوڑا ہے بالکل اس میں جو ہے، اور سوائے اس کے کہ کہیں عربی زبان کے لحاظ سے اس کی واضح کرنے کی ضرورت پڑے، بیوی کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اردو میں بالعموم زوجہ کہتے ہیں، تو زوجہ عربی میں وہ اگر خاص اس کو الگ سے بیان کرنا کوئی ایسی تخصیص کرنا مراد ہو تو تب زوجتن کہتے ہیں، ورنہ وہ زوج کے لفظ سے جو ہے وہ مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ پھر بعض قرآن کریم کی آیات میں یہ بھی ہے کہ مثلاً وہ دعائیں کریں گے کہ ان کی اللہ تعالیٰ ان کی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی ذریہ جو ہے اس کو ان کے ساتھ ملا دے، تو وہ بھی اس میں بھی وہ ایک سکون اور راحت پائیں گے۔ تو یہ بھی دراصل ان کا مل جانا جو ہے وہ بھی ایک زوج کی کیفیت ہی ہوگی، وہ بھی ایک وہ سارے مل کے اس راحت اور سکون کو محسوس کر رہے ہوں گے اور غیر متناہی ترقیات کے جو درجے ہیں انہیں طے کرتے چلے جائیں گے۔ لقمان صاحب، جنت اور دوزخ ہے کہاں، مقام کہاں ہے؟ آج جو ساری گفتگو ہماری ہو رہی ہے جنت کے متعلق اور دوزخ کے متعلق، تو کسی میپ پر یا کسی لوکیشن کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنت ہے اور یہ دوزخ ہے۔ اصل میں یہ تصور اس لیے ہمارے پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید جس طرح ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور جہاں بھی قرآن کریم نے یا احادیث نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو اسی قسم کے جو میوہ جات اور پھل اور نہریں اور باغات ہم اس دنیا میں اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، فزیکلی وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ہمارا تصور اس بات کی طرف جاتا ہے کہ شاید وہاں بھی کوئی اسی قسم کی ایک جگہ ہے جو جہنم کے نام سے یا جنت کے نام سے ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سلسلہ بالکل ایک روحانی سلسلہ ہے۔ وہ جو جنت اور دوزخ کا سلسلہ ہوگا جو اخروی دور میں انسان کو یہاں کی جنت اور جہنم کے بعد حاصل ہونے والا ہے، وہ وہاں پہ سارا ایک روحانی سلسلے کے طور پہ ملنے والا ہے۔
یہ اس لیے میں نے کہا کہ یہاں پہ جو جنت اور دوزخ ہے، جیسا کہ ابھی بحث کی تھی پہلے سوال میں بھی ہم نے، کہ جنتان کا ذکر کر کے کہ ایک جنت یہاں کی ایک وہاں کی. اب اگر جنت اور جہنم دونوں کو دیکھا جائے تو یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک انسان کے لیے اسی دنیا میں اس کے ساتھ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. گویا انسان جو اس دارالعمل میں اعمال بجا لا رہا ہے، اگر تو وہ اعمال صالحہ ہے اور ایمان کا پھل، ایمان کی طاقت اسے حاصل ہے، تو وہ اس دنیا میں جنت میں ہے. لیکن اگر وہ اس کے اگینسٹ ہے، اعمال سیئہ بجا لا رہا ہے، تو وہ جہنم میں ہے. گویا ہر انسان اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے جنت اور جہنم کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے. اب اگر یہ دیکھا جائے، اب جیسا کہ ظہیر صاحب نے بھی وہ جہنم کی بھی وضاحت میں یہ بیان کیا تھا کہ وہ ایک دارالشفا کے طور پہ ہوگی، جہاں پہ وہ جو گناہ گار ہیں کچھ دیر کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد واپس. جنت کا جو وہاں کا روحانی ایک مقام ہے، لوگ وہاں روحانی ترقیات میں روز بروز آگے ہی آگے، وہ لامتناہی ایک سلسلہ چلتا جائے گا. ایک دور ختم ہوگا اور دوسرا دور شروع ہو جائے گا، جب تک کہ خدا تعالیٰ کی ذات چاہے گی. اب اس دنیا میں جو جنت ہے اور اس دنیا کی جو جہنم ہے، اس کے ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پیش کرنا چاہوں گا، جو کہ نہایت ہی خوبصورتی سے اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. کیونکہ ایک جگہ اسلامی اصول کی فلاسفی میں بھی اور ایک دو اور تحریرات میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر اس روحانی سلسلے کو سمجھنا ہے تو اس عقل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ہرگز نہیں سمجھ سکتے. اور وہی جو فرمایا نا کہ عقل اندھی اگر نیر الہام نہ ہو، تو جب تک ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات جو خدا تعالیٰ کی رہنمائی میں حضور نے ہماری وضاحت کے لیے قرآن اور حدیث کی وضاحت میں وہ تحریر فرمائی ہیں، ان کو غور سے نہیں پڑھتے تو ہم اس سلسلے کو بھی نہیں سمجھ سکتے. تو اب یہ کہ جنت اور دوزخ وہ کیا ہے، یا وہ کس مقام پر ہے، کس جگہ ہے، اس دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے. اب اس جنت، اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ اقتباس پیش کرنے سے پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ وعدہ جنت کا بھی ہے اور جہنم کا بھی ہے، لیکن دونوں حالتیں انسان پر اس دور میں آتی، مومن پر بھی آتی ہیں. لیکن مومن اس دنیا میں جہنم کا حصہ پا لیتا ہے. وہ جہنم کیسی ہوتی ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی جہنم نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ظاہری رنگ میں جو تکالیف اس کو مل رہی ہوتی ہیں، جو خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ تکالیف برداشت کر رہا ہوتا ہے، گویا وہ ایک جہنم کا حصہ اس لیے وہ آخرت میں جہنم سے دور رکھا جاتا ہے، کیونکہ ان تکالیف کے نتیجے میں اسے جنت کی بشارت مل جاتی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو بہشت اور دوزخ کی حقیقت بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں غرض یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، یہ ملفوظات جلد اول کا حوالہ ہے، کہ غرض یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بہشت اور دوزخ جو اس جہان میں موجود ہوگی وہ کوئی نئی بہشت و دوزخ نہ ہوگی، بلکہ انسان کے ایمان اور اعمال ہی کا وہ ایک ذل ہیں، اور یہی اس کی سچی فلسفی ہے. پھر حضور فرماتے ہیں مومن کے لیے ہر حال میں اسی دنیا میں بہشت موجود ہوتا ہے، اسی عالم کا بہشت موجود دوسرے عالم میں اس کے لیے بہشت موعود کا حکم رکھتا ہے. پھر ایک فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ اسی دنیا میں باغ اور نہریں نظر آتی ہیں اور دوسرے عالم میں بھی باغ اور نہریں کھلے طور پر محسوس ہوں گی. اسی طرح پر جہنم بھی انسان کی بے ایمانی اور بدعمالی کا نتیجہ ہے. جیسے جنت میں انگور، انار وغیرہ پاک درختوں کی مثال دی ہے، ویسے ہی جہنم میں زقوم کے درخت کا وجود بتایا ہے. اور جیسے بہشت میں نہریں سلسبیل اور زنجبیلی اور کافوری نہریں ہوں گی، اسی طرح جہنم میں گرم پانی اور پیپ کی نہریں بتائی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. خان صاحب، اس تعلق میں جنت یا دوزخ کے معاملے کے لحاظ سے ایسے معصوم بچے جن کو ابھی مذہب کا ادراک ہی نہیں، یا ایسے دیوانے لوگ جن کو ہوش نہیں، ان کے فوت ہو جانے پر ان سے جنت دوزخ کے حوالے سے کیا معاملہ ہوگا؟ جس طرح اس دنیا میں ایسے لوگوں سے بعض قوانین پہ انہیں مرفوع القلم سمجھا جاتا ہے، یعنی ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داؤد میں، دونوں میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا، جنہیں مرفوع القلم قرار دیا گیا ہے، اور اس میں حضور نے فرمایا کہ ایک سویا رہنے والا یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، اور ایک دوسرا وہ بچہ جو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، احتلام کی عمر کو پہنچ جائے، اور تیسرا وہ مجنون جو جنون زدہ ہے، فاتر العقل ہے، یہاں تک کہ وہ اسے عقل آ جائے۔ اس وقت تک ان تینوں پر کوئی الزام نہیں، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ مورد الزام نہیں ہیں، ان سے پکڑ نہیں ہوتی، یعنی جن کا دماغی توازن وغیرہ ہے اس طرح درست نہیں۔ جی بالکل۔ اور میں سونے کا ذکر کر دوں کہ مثال کے طور پر اس کی بڑی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر کسی شخص کی سوئے ہوئے نماز رہ جاتی ہے تو وہ اس پہ پکڑ نہیں اس کی، وہ سزاوار نہیں ہے اس کا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جب اس کو جاگ آ جائے تو اس وقت وہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو گئی۔ تو اسی طرح بچہ جو ہے، جو اگر وہ بالغ نہیں ہے تو وہ اس پہ کوئی نہیں۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ کہ نابالغ بچوں کو تو یہاں تک احادیث میں ثابت ہوتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو خود والدین کے بھی جنت میں داخل ہونے کے باعث ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں تو جنت میں داخل کر چکا ہوتا ہے ان بچوں کو، تو ان سے مزید رحمت یہ کرتا ہے کہ ان کے والدین کو بھی ان کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ایسے لوگ جن دماغی طور پہ معذور ہوں اور بچے، ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، وقت اس پروگرام کا اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ خواہش ہے کہ اس کو جنت حاصل ہو، اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا حال اور قال یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کسی کا شعر نے ایک جگہ پڑھا کہ دنیا کو بنا کر دوزخ، سجدے میں جنت مانگ لی۔ تو اس طرح تو جنت حاصل نہیں ہو سکتی کہ دنیا میں یہاں انسان جو ہے، اور جو آج کرتے پھرتے ہیں لوگ کہ جو جنت کے نام پر دنیا کو مار رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں جنت حاصل ہوگی، ملک کو، گلیوں کو، محلوں کو جو ہے وہ دوزخ کا نمونہ بنایا ہوا، تو اس کے نتیجے میں اگر حال اور قال ایک نہ ہو اور اس دنیا کو اگر جنت نہ بنایا تو اخروی جنت کے ملنے کی بھی امید رکھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں معاملات کو سمجھنے کی، تعلیمات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، جس کے نتیجے میں اس کی رضا حاصل ہو اور اس کی رضا کی جنتیں حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا